السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام قدیر خان ہے۔ آج ہم میئرمنٹ فرسٹ ایئر کلاس چیپٹر کا نام میئرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھ لیں گے ایرر اینڈ انسرٹینٹی۔ ہمارے پاس ایرر اینڈ انسرٹینٹی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو میں آج یہاں پہ دو پارٹس ہیں، ایک ایرر ہوتا ہے، ایک انسرٹینٹی ہوتا ہے۔ پہلے میں ایرر کو ریپرزینٹ کروں گا اور اس کے بعد میں انسرٹینٹی کو ریپرزینٹ کروں گا۔ ایرر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ایرر از دی ڈفرنس بٹوین دی ایکچوئل ویلیو اینڈ دی کیلکولیٹ ویلیو آر، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے میئرمنٹ ویلیو۔ یہ جو آپ کے پاس ایکچوئل ویلیو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایکچوئل ویلیو کیا ہوتا ہے، اور کیلکولیٹ ویلیو جو ہوتا ہے یا میئرمنٹ ویلیو ہوتا ہے، اس سے جو آنسر آ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ایرر ہوگا۔ اب ایکچوئل ویلیو کیا ہے اور مائنس میئرمنٹ ویلیو، یہ اس کا فارمولا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہی ہے صرف ایرر میں کہ ایکچوئل ویلیو مائنس میئرمنٹ ویلیو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی ہے جس نے کیا کرنا ہے، اس نے یہاں پہ ایک جی کا قیمت لے لیا ہوا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور دوسرے جو ہے اس نے ریڈنگ لیا ہوا ہے وہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اب دونوں یہ جو پہلے ویلیو ہم نے لیا ہے، پہلا ویلیو، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ایکچوئل ویلیو، اس کو ہم نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مائنس ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ مائنس بھی لگا دیں، یہاں پہ آپ کو مائنس لگانا چاہیے۔ اور میئرمنٹ ویلیو جو ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ وہ جو 9.8 میٹر پر سیکنڈ، جو آپ نے سیکنڈ ریڈنگ کیا تھا اس کو ہم نے میئرمنٹ ویلیو، جو ہم نے پیمائش کیا تھا۔ اب یہ ویلیو کیا کرنا ہے کہ مائنس، اب 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر مائنس اکارڈنگ ٹو فارمولا اور 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ جب مائنس کریں گے ایکچوئل ویلیو مائنس میئرمنٹ ویلیو از اکول ٹو، جو آنسر آ جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایرر انسرٹینٹی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی کیا ہے؟ ایرر اینڈ انسرٹینٹی۔ یہ ویلیو آ جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں انسرٹینٹی کی۔ انسرٹینٹی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ آپ کو پتہ ہے انسرٹینٹی کہتے ہیں شک کو۔ ہر چیز فزکس میں اگر آپ دیکھا جائے نا، فزکس میں کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور انسرٹینٹی کہتے ہیں ڈاؤٹ کو، کسی چیز پہ شک ہونا۔ آپ کو وہ مطلب ڈیٹیل سے آپ کے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہو، آپ کو ایگزیکٹ ویلیو نہ دیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ اگر اس میں شارٹ ڈیفینیشن کروں تو لیک آف انفارمیشن، مطلب اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ لیک آف انفارمیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیفینیشن پہ آ جائے تو کیا ہو جائے گا کہ دی میگنیچیوڈ آف ایرر، جو میگنیچیوڈ تو آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو میگنیچیوڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میگنیچیوڈ آف دی ایرر آپ کے پاس، یا دی ڈیوٹ اینڈ دی میئرمنٹ اس کا انسرٹینٹی، جس چیز پہ آپ کا ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے، دی ڈاؤٹ آن دی میئرمنٹ، جب آپ کی پیمائش پہ آپ کا کیا ہو، مطلب کوئی شک پڑ جائے، تو اس طرح میئرمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ اور انسرٹینٹی اسٹیمیٹ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ اسمال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور لارج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ابھی تو جو ہم نے ایکسپلین کیا، دو چیزوں کو ایکسپلین کیا، ایک ایرر کو اور ایک انسرٹینٹی کو۔ ایرر کو ہم نے بتایا کہ یہ ڈفرنس بٹوین دا ایکچوئل ویلیو مائنس میئرمنٹ ویلیو، اور انسرٹینٹی ہم نے بتایا کہ کسی چیز پہ ہمارا شک ہو، کہ آپ نے فار ایگزامپل اس بورڈ کا، وائٹ بورڈ کا لینتھ فائنڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس جو پہلا لینتھ آیا تھا، فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 سینٹی میٹر آپ نے جگہ فائنڈ کیا تھا، دوسری جگہ آپ نے 12 سینٹی میٹر فائنڈ کیا، اور تیسرا آدمی آ گیا، اس نے 12.5 سینٹی میٹر فائنڈ کیا۔ اب یہ جو آپ کے پاس ڈفرنس آ رہا ہے، آپ کے پاس ڈفرنس ریڈنگ آپ کو دیتا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہے، آپ کا شک ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، کلیئر؟ اب اس کے بعد ہم دوبارہ ایرر کی طرف جاتے ہیں کہ ایرر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوسچن ارائز ہے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف ایرر، ٹھیک ہے، ایررز کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس دیر آر 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم نام دیں گے، پہلے سٹارٹ میں اس کو ہم نام دیں گے رینڈم ایرر، ٹھیک ہے۔ ایرر کے اندر پھر ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک رینڈم ایرر ہوتا ہے اور دوسرا سسٹمیٹک ایرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے اور رینڈم ایرر کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایرر کا ریزن کیا ہے، ایرر کیوں پروڈیوس ہوتا ہے، ایرر ریزن فار دی ایرر۔ ہمارے پاس ان ایکسپیرینس پرسن، اگر آپ کے پاس کوئی ان ایکسپیرینس پرسن ہے جس کے پاس کوئی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے ریڈنگ کی، ٹھیک ہے، اسکیل کی،
تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ پارٹ ضرور کرے گا، ٹھیک ہے، وہ پارٹ کرے گا۔ اب کنسیڈر کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے ایک سلنڈر لیا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس لیٹر میں ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آدمی ہے، جو پرسن ہے، یہ کیا کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ اینگل کو یوز کرتا ہے، ڈفرینٹ اینگل کو یوز کرتا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن۔ اب یہ ڈفرینٹ اینگل جو یوز کرے گا، ہمارے پاس اس کے پاس ڈفرینٹ رزلٹ آ جائے گا۔ اب اس کے پاس ایگزیکٹ ویلیو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے پاس کوئی قسم کی ایگزیکٹ ویلیو نہیں آ سکتی۔ اب دوسرا غلطی ہمارے پاس ایرر میں کہاں سے آ سکتی ہے، جب آپ ایسے پارٹ کی آپریٹر، آپ کے پاس جو آپریٹر ہے، آپ نے جو آپریٹر لیا تھا جس کی وجہ سے آپ پیمائش کرتے ہو، یا تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی غلطی دور کرنے کے لیے آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ آپ کے جو آپریٹر ہے یا دوسرا آپریٹر جو پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ کو وضاحت سے پتہ ہو جائے گا کہ یہ پارٹ میرے آپریٹر میں ہے یا دوسرے آپریٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، امپروویٹڈ میتھڈ، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ بھی مطلب غیر ایکسپیرینس، جو آپ کے پاس کوئی قسم کے ایکسپیرینس نہیں ہو تبھی آپ کے ساتھ غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف میں نے ایرر کے بارے میں بتایا کہ 3 ٹائپس ہوتے ہیں ایرر کے اندر، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایرر پروڈیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی طرف رینڈم ایرر کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رینڈم ایرر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آپ سپوز کریے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی ہے، ہم نے اس کا قیمت لے لی ہے 9.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، کلیئر۔ دوسرا جی کی قیمت ہے 9.2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ تیسرا جی ہم نے لیا ہوا ہے 9.0 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، کلیئر ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اب ہمیں ریڈکشن کرنا ہے ایرر کے، ٹھیک ہے۔ ریڈکشن کا مطلب ہم ایرر کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر جو ہے ہمارے پاس یہ ایگزیکٹ تو نہیں آ سکتا، لیکن تھوڑا بہت اسے جو پلیجرزم ہوتا ہے وہ پارٹ اسے ہمیں دور کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے یہاں پہ یہ میں نے ڈیفرنٹ ویلو لیا تھا، ایک پازیٹیو اتنا لیا تھا، دوسرا اتنا لیا تھا اور تیسرا اتنا لیا تھا۔ اب ریڈکشن آف ایرر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ریڈنگ کو، اس کے بعد سیکنڈ کو، پھر تھرڈ کو، تینوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ جب ہم تینوں کو ایڈ کر لیں تو دیکھیے 9.4 پلس 9.2 پلس 9.0 از اکول ٹو، یہ جو آنسر یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ کیا ہو جائے گا، رینڈم ایرر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تینوں سے جو آپ کے پاس آ جائے گا یہ رینڈم ایرر ہو جائے گا۔ اب کوسچن ارائز ہے کہ رینڈم ایرر جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے۔ اب اس کے اسپیسیفک ریزن نہیں ہے، آپ اگر یہاں پہ جی کی قیمت یہاں پہ کچھ اور ہوگا، مری میں جی کی قیمت کچھ وہاں پہ اور ہوگا، تو یہ ٹمپریچر بھی ڈیپینڈ کر سکتا ہے، مطلب مختلف چیزوں پہ وہ ڈفرینٹ آپ کو ویلیو دے گا۔ تو مطلب یہ کہ نو اسپیسیفک ریزن، مطلب جس لائک میں نے ایگزامپل دیا ٹمپریچر کو آپ کو دے دیا۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سسٹمیٹک کو۔ سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے، systematic error which is a part is usually the instrument۔ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹ ہے وہ انسٹرومنٹ میں ہے، اگر آپ کے پاس انسٹرومنٹ کے اندر کچھ پارٹ ہے اس کی وجہ سے سسٹمیٹک ایرر وہی ہوتا ہے جو سسٹم کے اندر جو پارٹ ہو، آپ نے جو انسٹرومنٹ لیا ہوا ہے جس پہ آپ کو آبزرویشن کرتے ہو، آپ جس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں۔ اب جس طرح ہم نے کیا کرتا ہے ریڈکشن آف ایرر کیا تھا، اب ہم کیا کرتا ہے ریزن فار سسٹمیٹک ایرر، کہ وہ کون سا ریزن ہے جس کی وجہ سے سسٹمیٹک ایرر پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں پہلے بتاؤں، زیرو ایرر ہم نے ورنیئر کیلیپر بھی پڑھا، وہاں پہ اسکیل گیج میں ہمیں پڑھا۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یا تو زیرو ایرر ہو سکتا ہے، زیرو ایرر کی وجہ سے غلطی ہو سکتا ہے، یا انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی غلطی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی ریزن ہے جس کی وجہ سے سسٹمیٹک ایرر پروڈیوس ہوتا ہے۔ زیرو ایرر سے بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے، انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی غلطی آ سکتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا پور کیلیبریشن آف دی انسٹرومنٹ، اس کا مطلب کیا ہے کہ لیسٹ کاؤنٹنگ،
آپ کے ساتھ لیسٹ کاؤنٹنگ، آپ کو پہلے ایک ڈیوائس کو کاؤنٹنگ کو دیکھنا ہے کہ اس ڈیوائس کے اندر کہاں تک ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ایک چیز کو ہم کہاں تک میجرمنٹ کر سکتے ہیں. پہلے ریزن تو یہ، تیسری ریزن یہی ہے. اب ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے لیسٹ کاؤنٹنگ کے لیے، ورنیئر کیلیپر ہے. ورنیئر کیلیپر جو ہے 0.01 سینٹی میٹر تک ہم کسی چیز کی پیمائش کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اب اس کی جو ہمارے پاس یہ ہوگا لسٹ کاؤنٹ. اب کیا کرنا ہے، اسکرو گیج کی لسٹ، اسکرو گیج کی جو لسٹ کاؤنٹنگ ہے LC کا مطلب ہے لسٹ کاؤنٹنگ 0.001 سینٹی میٹر. اب آپ لوگوں کو میں ایک انفارمیشن کی بات کروں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 0.01 سینٹی میٹر ہے، اٹ مینس کہ ہمیں اگر کسی چیز کو پیمائش کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ بال لے لیں، آپ کی جو بال کا ڈائی میٹر کو پوائنٹ کرنا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے پوائنٹ پھر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، 0.101 سینٹی میٹر. اب کا مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم کسی چیز کو اس حد تک پوائنٹ کر سکتے ہیں. اب اس دونوں کی کمپیریزن آپ کو کرنا ہے کہ 0.001 سینٹی میٹر جو ہے یہ بہتر میجرمنٹ کرے گا یا آپ کے پاس ورنیئر کیلیپر. ان دونوں کی جب آپ موازنہ کرتے ہیں اسکرو گیج کی اور ورنیئر کیلیپر کی، تو سب سے بہترین رزلٹ جو دے گا ان دونوں کے درمیان، پھر آپ کے پاس یہ بھی رزلٹ آ جائے گا اسکرو گیج کی. کلیئر ہے؟ اب یہاں تک اگر کوئی چیز ہے 0.01 سینٹی میٹر تک ہم اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہے ریڈکشن مینس کم کرنا کہ سسٹمیٹک ایرر میں غلطی تھوڑا بہت کم آ جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے. کمپیئر یور انسٹرومنٹ اینڈ ادر انسٹرومنٹ. آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے اور آپ کے پاس دوسرا جو انسٹرومنٹ پڑا ہوا ہے، ان دونوں کو موازنہ کرنا ہے. جب ان دونوں کا موازنہ کریں گے تب ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اور پھر اس کی وجہ سے ہم ریڈکشن کر سکتے ہیں سسٹمیٹک ایرر کو. اور میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا ٹاپک بھی کیا تھا، ایرر اینڈ انسرٹینٹی. یہاں پہ اکارڈنگ ٹو بک 10-11 پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایرر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ایرر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک ایگزیکٹ ویلیو نہیں ہو، آپ نے ایکچوئل ویلیو مائنس کرنا ہے میجرمنٹ ویلیو سے، تب جو ویلیو آ جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ایرر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے پھر ایگزامپل دیا کہ آپ نے ایک جگہ پہ جی کا قیمت 10 میٹر پر سیکنڈ، یہ جو فرسٹ آپ نے لیا تھا یہ ایکچوئل ویلیو تھا. نیکسٹ جو ویلیو آیا یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ آپ کے پاس کیا ہے، میجرمنٹ ویلیو ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو فرسٹ ویلیو لیا تھا آپ نے وہ مائنس کرنا ہے نیکسٹ ویلیو سے. آپ جب یہ کریں گے جو آنسر آ جائے گا یہ ہمارے پاس ایرر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ایرر انسرٹینٹی کی، تو انسرٹینٹی کے بارے میں ذرا بتاتا ہوں. ایرر انسرٹینٹی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس لیک آف انفارمیشن، جس کے پاس پورا انفارمیشن ہے، جس میں آپ کا کوئی میجرمنٹ آپ نے کیا ہو لیکن اس میجرمنٹ کے اوپر آپ کا کوئی شک ہو، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انسرٹینٹی کہہ سکتے ہیں. اور پھر میں نے ایرر کے بارے میں بتایا کہ ایرر ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک رینڈم ایرر ہو سکتا ہے اور دوسری جو ہے ہمارے پاس سسٹمیٹک ایرر ہوتا ہے. اور رینڈم ایرر کی میں نے ایگزامپل دیا کہ آپ نے ڈفرینٹ ویلیو لینا ہے اور ان تینوں کو جب آپ ایڈ کر لیں گے، جتنا آپ نے 1 2 3 مطلب 3 ٹائپ جی آپ نے لیا تھا مختلف ڈفرینٹ، تو اس 3 پہ آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر آپ کو 4 لینا ہے تو 4 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، اگر 5 ہے تو 5 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا ان 3-4 سے جب آپ ایڈ کریں گے، جو آنسر آ جائے گا اس کو ہم کیا نام دیں گے، رینڈم ایرر کہتے ہیں. اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے. مطلب جہاں پہ آپ ٹمپریچر کا ایگزامپل میں نے دیا کہ اگر آپ یہاں پہ جی کی قیمت فائنڈ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ویلیو ہوگا، مری میں اس کی ڈفرینٹ ویلیو ہوگا، وہ ٹمپریچر بھی ڈیفائن کر سکتا ہے لیکن اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے. اب ریزن فار دی سسٹمیٹک ایرر، ہمارے پاس سسٹمیٹک ایرر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. سسٹمیٹک ایرر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس ریزن فار دی سسٹمیٹک یہ پور کیلیبریشن ہوتا ہے. آپ کو انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے دو انسٹرومنٹ لینے ہیں اور 2 انسٹرومنٹ جب آپ لے لیں گے، ورنیئر کیلیپر لے لیں وہ آپ کو 0.01 سینٹی میٹر لے لے گا اور دوسرے جو آپ اسکرو گیج لیں گے تو 0.001 سینٹی میٹر. اب ان دونوں کو جو موازنہ کرنا ہے آپ کو ایرر اس میں تھوڑا سا کم ہوگا کمپیریزن ٹو دس ون. کلیئر؟ اس کے بعد ریڈکشن، ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم سسٹمیٹک ایرر کو کیا کریں، کم کریں.
تو ہم نے کیا کرنا ہے، کمپیئرنگ کرنا ہے جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے اور آپ کے پاس دوسرا انسٹرومنٹ پڑا ہے، ان دونوں کو. تو پہلے اس کو لکھ لیں، اس کے بعد جب آپ لکھیں گے لیکچر کو دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. ملتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر